السلام علیکم۔ استقبال ہے ہمارے چینل پر آپ لوگوں کا۔ اسٹوڈنٹ دیکھیے، میں لے کر آئی ہوں UGC نیٹ اینڈ JRF پیپر 2 اردو دکنیات کا جو بچا ہوا چیپٹر ہے اس کو میں مکمل کروں گی۔ تو اب دکنیات میں شروع ہو رہا ہے عبدل سے۔ عبدل کے بعد رفتہ رفتہ ان سبھی کے نام اور ان کی تصانیف بھی آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ دیکھیے گا، یہ ابراہیم عادل بادشاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ اسٹوڈنٹ نصاب سے متعلق لے کر آئی ہوں، دھیان دیجیے گا۔ ابراہیم نامہ، یہ مثنوی عبدل نے ابراہیم عادل شاہ ثانی مدح میں لکھی ہے، جو کہ 1612 عیسوی کی تصنیف ہے۔ اس میں عبدل نے بیجاپور کی زندگی کی ایسی تفصیلات فراہم کی ہے کہ اکثر مقامات پر بیجاپور کی تہذیب کے زندہ مرقعے سامنے آ جاتے ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی۔ علی عادل شاہ ثانی 1656 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ کب تخت نشین ہوا ہے علی عادل شاہ ثانی؟ اس کو بھی آپ لوگ مارک کر لیجئے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ آپشن میں آئے گا۔ یہ خود شاعر تھا اور اس کا تخلص شاہی تھا، جن کی کلیات ہے شاہی۔ یہ علی عادل شاہ ثانی کا مجموعہ کلام ہے جو کہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں کلیات شاہی کے نام سے چھپ چکا ہے۔ کلیات شاہی کس کے نام سے؟ تو علی عادل شاہ ثانی کے نام سے۔ کلیات شاہی میں غزلیں، قصیدے اور مثنویات سب موجود ہیں۔ فارسی روایات کے باوجود شاہی کے یہاں ہندوستانی مزاج اور مقامی روایات کا اثر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کی پوری شاعری میں اور معشوق کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کن کی پوری شاعری میں اور معشوق سے گھرتی ہے؟ تو یہ علی عادل شاہ ثانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب میں بات کروں گی نصرتی۔ ان کا نام محمد نصرت تھا۔ 1674 عیسوی میں نصرتی کو کسی نے قتل کر دیا تھا، یعنی دشمن نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ نصرتی کو علی عادل شاہ شاہی کے دور میں ملک الشورا کا خطاب ملا تھا۔ کن کے دور میں ملا تھا؟ تو علی عادل شاہ ثانی کے دور میں، ٹھیک ہے۔ نصرتی نے مثنوی کے علاوہ غزل اور قصیدے بھی لکھے۔ کئی نقادوں نے نصرتی کو اردو قصیدے کا پہلا شاعر کہا ہے۔ تنقید نگار نے اس کی 3 تصانیف جو مثنوی کی شکل میں ہیں درج ذیل ہیں۔ کون کون سی تصانیف درج ذیل ہیں؟ دیکھیے گا، گلشن عشق، یہ نصرتی کی ہے۔ نصرتی نے گلشن عشق نبی بن عبدالصمد کی تحریک پر لکھی، جو 1657 عیسوی کی تصنیف ہے۔ یہ ایک بزمیہ مثنوی ہے جس میں تقریباً 4000 اشعار میں منوہر، مدھومانتی، چندر سین، چمپاوت کے عشق کا قصہ بیان کیا ہے۔ مثنوی کے قصہ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی حسن عشق کی داستان جو اس زمانے کے تمام مثنویوں میں تھوڑے فرق کے ساتھ ملتی ہے، یعنی تھوڑی ڈیفرنس ہے، باقی اسی طرح کے مثنوی ان کی بھی ہے۔ وہی طلسمی فضا یعنی جادوئی پریوں کی موجودگی، ہیرو کا مصیبتوں اور طوفانوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ہیروئن کو حاصل کر لینا۔ لیکن نصرتی نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے فرسودہ موضوعات میں بھی بڑی دلکشی پیدا کر دی ہے۔ یہ مثنوی تخلیقی اعتبار سے کافی بلند ہے۔ اس کا انداز بیان اس وقت کی تمام مثنویوں کے مقابلہ میں بہت ترقی یافتہ ہے۔ مثنوی کے تمام سرے باہمی مربوط ہیں۔ اظہار بیان میں بڑی روانی، زور، بیان، جوش اظہار میں یہ مثنوی اپنی مثال آپ ہے۔ نصرتی کی شاعری دکنی ادب کا نقطۂ عروج ہے۔ علی نامہ، یہ بھی نصرتی کا مثنوی ہے لکھا ہوا۔ گلشن عشق ہو گئی بات۔ نصرتی کی علی نامہ ایک طویل رزمیہ مثنوی ہے جو 1665 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ مثنوی نصرتی نے قاضی کریم اللہ اور شاہ نور اللہ کی فرمائش پر لکھی۔ کن کی فرمائش پر نصرتی نے علی نامہ لکھا؟
تو دھیان دیجیے گا شاہ نور اللہ کی فرمائش پر یہ مثنوی شاہنامہ کے انداز پر لکھی گئی ہے۔ شاہنامہ جو فردوسی نے لکھا تھا نا، اسی کے، اس لیے اسے ادبی شاہنامہ کہا گیا ہے۔ اس مثنوی میں علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت کی ابتدائی 10 برسوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کا نام علی نامہ لکھا گیا ہے، اس مثنوی کا نام۔ اب تیسرا مثنوی جو ہے وہ ہے تاریخ اسکندری۔ نصرتی کی یہ مثنویہ بیجاپور کی تباہی یا نصرتی کے انتقال کے باعث سے ادھوری رہ گئی۔ یہ مثنوی صبح نامہ بہلول خاں کے نام سے بھی مشہور ہے، جو سکندر عادل شاہ کے زمانے پر مشتمل ہے۔ اس میں سپہ سالار بہلول خاں کے ذریعے شیوا جی کی شکست کا ذکر ہے۔ تو یہ تھا نصرتی کی 3 مثنویاں، دھیان میں رکھیے گا۔ اب بات کرتی ہوں ہاشمی بیجاپوری اور دیوان ریختہ۔ ہاشمی عادل شاہی دور کا ایک مشہور شاعر ہے۔ یہ پیدائشی نابینا تھا، یعنی وہ آنکھ سے نابینا تھے۔ اس نے 12,000 اشعار پر مشتمل یوسف زلیخا جیسی شاہکار مثنوی لکھے، جو کہ ملا جامی کی فارسی تصنیف یوسف زلیخا کا آزاد ترجمہ ہے۔ ویسا بھی سوال آ سکتا ہے کہ وہ کون سے شاعر تھے علی عادل شاہی دور میں جو نابینا، تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہاشمی بیجاپوری تھے، ٹھیک ہے۔ ہاشمی نے ہندی شعراء کے طرز پر اپنی کئی نظموں میں عورتوں کی طرف سے مردوں کے لیے محبت اور ہجر کے جذبات ظاہر کیے ہیں۔ ایسی نظموں کی زبان سہل، شیریں، طرز ادا کافی دلکش ہے۔ ان نظموں کی بنیاد پر بہت سے نقادوں نے ہاشمی کو ریختہ کا موجد قرار دیا ہے، لیکن اس کا ریختہ کا موجد ہونا بحث طلب ہے، کیونکہ ریختہ بعد میں جس ماحول میں پروان چڑھی وہ دکن کے ماحول سے مختلف تھا۔ لیکن اس بات میں شک نہیں کہ اس کی کئی غزلوں میں ریختہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ قطب شاہی سلطنت۔ اب بات کر رہی ہوں قطب شاہی سلطنت کا۔ تو قطب شاہی سلطنت کا قیام گولکنڈہ میں 1508 عیسوی میں ہوا، جس میں کل 8 بادشاہ ہوئے۔ کتنے بادشاہ ہوئے قطب شاہی سلطنت میں؟ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ 8 بادشاہ۔ یہ گولکنڈہ میں 1508 میں ہوا، جس میں کل 8 بادشاہ تھے، دھیان رکھنا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ اور انتخابی کلیات۔ محمد قلی قطب شاہ کی ولادت یعنی پیدائش 1525 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1612 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے والد کا نام ابراہیم قلی قطب شاہ تھا۔ محمد قلی قطب شاہ 1580 عیسوی میں گولکنڈہ کے 5ویں بادشاہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ محمد قلی قطب شاہ اردو ادب کا اہم شاعر ہے۔ اس نے اردو کے علاوہ فارسی اور تیلگو زبان میں بھی شاعری کی ہے۔ اس کا تخلص معنی قطب شاہ وغیرہ ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا خیال ہے کہ محمد قلی قطب شاہ تیلگو میں تیر کمان کے تخلص سے شاعری کرتا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ سوال UGC نیٹ میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ کو کس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے؟ تو جواب آپ کا آپشن میں رہتا ہے قلی قطب شاہ۔ تو اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے دیوان کو 1616 عیسوی میں پہلی بار محمد قطب شاہ نے مرتب کیا۔ پھر 1914 عیسوی میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے جدید ترتیب کے ساتھ شائع کیا۔ یہ اردو کا پہلا شاعر ہے جس کے متعلق قطعی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ہندوستانی زندگی کے رنگا رنگ حسن اور ماحول میں ڈوب کر شاعری کی۔ جس طرح اسے مسلمانوں کے تہوار عہد شبرات وغیرہ سے محبت ہے، اسی طرح بسنت، ہولی، دیوالی کی تفریحات میں بھی وہ پرجوش طریقے سے شریک ہوتا ہے۔
اس کی شاعری مقامی رنگ میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کے مجموعے سے، یعنی اس کی شاعری کا جو مجموعہ ہے، اس سے اس وقت مذہبی خیالات، رہن سہن، عیش و عشرت اور زندگی کے دوسرے مسائل کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں قلی قطب شاہ کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ ان کو مسلمان کے شب برات تہوار سے رغبت ہے، اسی طرح سے وسنت، ہولی اور دیوالی سے بھی کافی الفت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے سراپا یعنی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اس نے اپنی 12 پیاریوں کی توصیف میں بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ ان کے پرسنالٹی یعنی سراپا حسن کا بیان سنسکرت کے عشقیہ شاعروں کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی کلیات میں مثنویاں، قصائد، مراثی یعنی مرثیہ، غزلیات، رباعیات جیسی تمام اصناف میں تخلیقات موجود ہیں۔ اس کی تخلیقات کے موضوع یعنی ٹاپک میں بھی تنوع ہے۔ عصر جدید کے شعراء کی طرح اس نے الگ الگ موضوعات یعنی الگ الگ ٹاپکس پر بھی نظمیں کہی ہیں، جن کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ان کی کتابوں کو پڑھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہندوستانی جذبات اور خیالات کو فارسی صناعی بدائع سے سجا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اردو اور فارسی کی شیرینی ان کی شعر و شاعری میں بیجا طور پر ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بات کرتی ہوں محمد قطب شاہ، یعنی وہ قلی قطب شاہ، اور اب آگے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے محمد قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد تھا، یعنی جو قلی قطب شاہ تھا ان کا بھتیجا اور داماد کون تھا؟ محمد قطب شاہ، جو اس کا جانشین ہوا، اور 1611 سے 1625 عیسوی تک محمد قطب شاہ خود ایک بڑا شاعر اور شاعروں کا سرپرست تھا۔ اس کا دیوان بھی دستیاب ہو چکا تھا۔ یاد رکھنا ہے قلی قطب شاہ کا داماد اور بھتیجا محمد قطب شاہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا تخلص ذل اللہ تھا۔ اب بات کرتی ہوں عبداللہ قطب شاہ، یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات معلوم کر لی جائے۔ یہ محمد قطب شاہ کا بیٹا تھا، یعنی قلی قطب شاہ کا یہ نواسہ ہوا اور اس کا جانشین تھا۔ اس نے 1625 عیسوی سے 1676 عیسوی تک حکومت کی۔ یہ بھی شاعر تھا، اس کا بھی مجموعہ کلام دستیاب ہے۔ اس کے درباری شعراء میں غواصی، قطبی، ابن نشاطی، طبعی، جنیدی، امین وغیرہ خاص ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتی ہوں وجہ۔ اس کا نام ملا اسد اللہ ہے۔ اس کی وفات 1659 عیسوی میں ہوئی۔ اسٹوڈنٹ دھیان دیجیے گا، NOU کی پڑھائی میں نے کی ہے MA کے، جس میں پوری ان لوگوں کی تفصیلات بھی ہے۔ آپ لوگ میرے چینل پر جا کر ان تمام ویڈیو کو بھی دیکھ کر اور آگے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ محمد قلی قطب شاہ کے عہد کا شاعر و نثر نگار ہے۔ اس نے گولکنڈہ میں 4 بادشاہوں کا عہد دیکھا، یعنی زمانہ دیکھا۔ اب ان کی جو مثنوی ہے وہ قطب مشتری ہے، یعنی ملا وجہ کی مثنوی جو ہے وہ قطب مشتری ہے۔ ٹھیک ہے، قطب مشتری اردو کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے، جسے ملا وجہ 1609 عیسوی میں تصنیف کیا۔ یہ مثنوی محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کی داستان محبت ہے۔ بادشاہ کی محبوبہ کا نام بھاگمتی تھا، بادشاہ نے اس کا نام حیدر محل رکھا۔ وجہ نے اپنی مثنوی میں اس کا نام مشتری رکھا ہے۔ شہزادے کا نام قطب رکھا ہے، اسی مناسبت سے مثنوی کا نام قطب مشتری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ملا وجہ کی مثنوی کی ہے جس کا نام قطب مشتری ہے، دھیان میں رکھیے گا۔ اس مثنوی کا قصہ اس طرح ہے کہ بادشاہ ابراہیم قطب شاہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو بلا کا خوبصورت اور حسین ہوتا ہے۔ ایک حسینہ کو اپنے خواب میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ حسینہ مشتری ہے۔
जिसे मसनवी में वजी ने बंगाल की राजकुमारी दिखाया है। मुश्किलों का सफ़र तय करने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। मसनवी का प्लॉट सादा और सपाट है। किस्से में फ़ौकुल फितरी अनासिर मिलते हैं, मसलन देव, सांप, परियां, अजदहे वगैरह। मसनवी में किरदारों की तादाद 12 है। वजही ने किरदारों का नाम सितारों के नाम पर रखा है। इब्राहिम कुतुब शाह जो कि हीरो का बाप है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हीरो है, मुश्तरी मसनवी की हीरोइन है। ज़ुहरा मुश्तरी की बहन है और मर्रीख खां की महबूबा है। मर्रीख खां हलब के बादशाह शाह सरतान के वज़ीर असद खां का बेटा है। मीरवान मुश्तरी की दाई और राजदार है। सलखन परी महताब परी की कनीज़ और राजदार हैं। देखिए कैसे कैसे नाम इसमें इस्तेमाल हुए हैं इस मसनवी में। मसनवी कुतुब मुश्तरी में अपने मुआशरे की भरपूर इक्कासी मिलती है। इस अहद के तमाम रस्म व रिवाज, तहजीब व तमद्दुन, आदात व इतवार की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। मसनवी फ़नी एतबार से बहुत बुलंद है। इसके अशार जंजीरों की कड़ियों की तरह एक दूसरे में पेवस्त हैं। स्टूडेंट देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता मैं पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर दूँगी ताकि इसी से आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। ओके, लेकिन मसनवी की ज़बान आसान नहीं है। इसमें जहाँ अरबी फ़ारसी के अल्फाज हैं, वहीं संस्कृत के तद्भु और तत्सम लफ्ज़ों की कमी नहीं है। यानी ये हिंदी के भी लफ्ज़, संस्कृत के भी लफ्ज़ मिलते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।